ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عثمان غنی جلوہ فرما ہے، بیٹھے ہیں اور کسی سوچ میں گم ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سلام کیا اور حضرت عثمان غنی نے بالکل جواب ہی نہیں دیا اور کوئی رپلائی بھی نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے، کیونکہ ان کا تو آپس میں پیار مثالی تھا کہ مجھے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ آپ یہ بات لے کر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا حضور ایسا ایسا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی معاملے کو اگنور نہیں کیا کہ بھئی آپ کا معاملہ ہے، میں اتنی بڑی حکومت کے معاملات دیکھوں یا اس معاملے کو ہینڈل کروں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو لیا اور حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا، فوراً انہوں نے جواب دیا۔ تو کہا حضور کیا معاملہ ہے کہ حضرت عمر آپ کے قریب سے گزر کر گئے، آپ نے جواب نہیں دیا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میرے سامنے سے تو گزرے بھی نہیں، نہ سلام کیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا خدا کی قسم میں نے آپ کو سلام عرض کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو اب معاملہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا نہیں اور حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں نے سلام کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے آپ کسی گہری سوچ میں تھے۔ کہتے ہیں ہاں میں واقعی گہری سوچ میں تھا۔ ناظرین آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم بعض اوقات گہری سوچ میں ہوتے ہیں، بندہ سامنے سے گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کوئی گزرا ہے یا کچھ کہہ کر گیا ہے، انسان اس وقت کسی اور کیفیت میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اتنی گہری سوچ میں مگر کیا سوچ رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یہ تو بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو فرمایا حضور مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کرنا تھا مگر وہ سوال کرنے سے پہلے میں کر نہ پایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ سوچیں وہ کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کو وہ سوال نہ کرنے پر خیال ہے کہ کاش میں پوچھ لیتا۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق بھی کمال کی ہستی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے یہ تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا؟ اب وہ سوال یہ تھا، وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے دن نجات کا مدار کس پر ہوگا، نجات کا دار و مدار کس بات پر ہوگا، کس بات پر نجات ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ناظرین اب ذرا غور کیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذو النورین ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنہوں نے نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سن لی ہے، مگر اس کے باوجود خیال یہ ہے کہ قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ اللہ اکبر، بخشے بخشا ہیں۔ ایسی سوچیں تو مجھے اور آپ کو آنی چاہیے نا، جن کے سروں پر گناہوں کا انبار ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہمارا بنے گا کیا، مگر کیا کبھی زندگی میں ایسی سوچ میں وقت گزرا؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بتایا نا کہ میں اس کوسچن کی تلاش میں ہوں، تو قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر، فرماتے گھبراؤ نہیں، حدیث پورے واقعے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میں نے یہی سوال نبی پاک سے پوچھ لیا ہے۔ اتنا خوش ہوئے حضرت عثمان غنی، کہتے ہیں آپ ہم سے آگے بڑھنے کے حقدار ہیں، کمال ہو گیا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا، جلدی سے اب جواب عطا فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک نے میرے اس سوال کے جواب پر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کلمے کی میں تلقین کر